حضرت یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بندہ بہت ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے مگر ناکامی ناکامی ناکامی، یہ اس کا مقدر بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا مقدر بن گئی ناکامی، کہ کہیں کامیابی نہیں ہو رہی، بہت کوشش کر رہا ہوں. تو یہ جو مایوسی آ جاتی ہے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی وظیفہ بتائیں اور ناکامی سے بندہ کامیابی کی طرف سفر کر جائے. وظیفہ ارشاد فرمائیں. اس پہ میرے مرشدی سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے جب نبی مشکل کشا. کیا کہنے شاہ صاحب، سبحان میں کہتا ہوں کہ دو جہاں کے خزانے تیرے ہاتھ میں دیے خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے. کیا کہنے. تو حضور علیہ السلام کے اگر دامن کرم سے وابستہ ہوں، حافظ صاحب اس کے لیے بہترین ایک عمل ہے، اور میں اس کو خود یعنی کہ آزمانا کیا مشاہدہ ہے اور بارہا اس کا تجربہ رہا ہے کہ کام ہی نہیں بن رہے یار، تھک ہار کے بیٹھ گیا، بڑی کوشش کی، تعلیم میں بولا زیرو، کاروبار میں زیرو، یا جہاں جا رہا ہوں ناکام ہو رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ میرے کام مینیج نہیں ہوتے، کام میں بکھار یعنی کہ بے ترتیب ہو جاتے، ہر کام جو ہے وہ اس کا انجام صحیح نہیں آ رہا. تو اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے اور اس کا تعلق در حبیب سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دامن کرم سے ہے. ایک بزرگ سے میں نے پوچھا بھی، وہ بہت زیادہ کام کرتے تھے، بہت زیادہ، اور ہر کام میں ماشاءاللہ وہ اللہ ان کو کامیابی دے. میں نے کہا حضرت اتنی باتیں آپ کی میری ہوتی رہتی ہیں، بتائیں آپ کا راز کیا ہے، سارے کام مینیج ہو رہے ہیں اور اچھے اچھے طریقے. انہوں نے کہا مجھے ایک میرے شیخ نے بزرگ نے عمل بتایا، جب میں رات بستر پہ جاتا ہوں تو اختتام میں یہ کرتا ہوں کہ میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود قدیمی پڑھتا ہوں. درود قدیمی کیا ہے؟ فرمایا درود قدیمی وہ جبریل امین نے عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا پایا، کیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واہ 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 سبحان اللہ. کہنے لگے میرے مرشد نے بتایا تو میں عین اختتام درود پاک پہ کرتا ہوں، اس کے بعد گفتگو نہیں کرتا. واہ واہ واہ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. حافظ صاحب کہنے وہ اتنی عشق سے بتا رہے تھے، میں ان کی ترجمانی نہیں کر پا رہا اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں اختتام شاہ صاحب، کیونکہ آدمی جب سوتا ہے تو یقین کرے اللہم باسمک اموت واحیا، یعنی ایسے جیسے وہ مر رہا ہے، مر گیا، روح پرواز کر گئی. تو بولا میرا اختتام کس پہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہوں. میں بھکاری ہوں، دعا کر رہا ہوں اور میرا رب میرا مدعا جانتا ہے. کہنے لگے اسی طرح جب میں اٹھتا ہوں تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں، باوضو نہ ہوں وضو کرتا ہوں اور بغیر کلام کی، یعنی دعا پڑھ لی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، بیداری کی دعا پڑھیں، سنت ہے وہ. تو اس کے بعد کہتے ہیں میرا آغاز ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا حضرت پڑھتے کتنا ہے؟ کہ ارے صرف 12 مرتبہ سوتے وقت پڑھتا ہوں شاہ صاحب، 1 منٹ 2 منٹ لگتے ہیں. اور جب اٹھتا ہوں تو سینے دل پہ ہاتھ رکھتا ہوں، گنبد خضرا کا تصور کرتا ہوں، پھر 12 مرتبہ پڑھتا ہوں. اب دیکھیں یہ کتنا ایک روحانی انجیکشن بھی ہے اور در مصطفیٰ سے آپ کا تعلق بھی ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لی، دل پہ ہاتھ رکھا. انہوں نے بتایا کہ میں گنبد خضرا کا تصور کرتا ہوں، کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 12 بار پڑھتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، کلام نہیں کرتا ہوں. پھر جیسے ہی میں اٹھتا ہوں پھر میں کلام نہیں کرتا ہوں، میں دل پہ ہاتھ رکھتا ہوں، گنبد خضرا کا تصور کرتا ہوں، میں پھر زندہ ہو گیا ہوں، زندگی جس ذات نے دی ہے. تو پھر میں درود پاک پڑھتا ہوں. میں راز یہ سمجھا حافظ صاحب ان کا کہ وہ آپ دیکھیں کنیکشن کتنا مضبوط ہے اور درود کتنا ہے. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کے معاملے میں بڑا غیور ہے، غیرت مند ہے. جب آپ مرنے لگے آپ اللہ کے محبوب کے قدموں میں حاضر ہو کے درود پاک پڑھیں تصور، اور جیسے آپ مر کے اٹھے جینے آغاز ہوا تو آپ نے آغاز درود پاک سے کیا. اس نے کہا شاہ صاحب کام کیسے نہیں بنیں گے؟ تو کہتے ہیں میرے کام بنتے چلے گئے اور میں نے اس کو آزمایا، جب میرا اس پہ عمل رہتا میرے کام خود بخود بننے چلے. واہ 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 ماشاءاللہ. اب جیسے یہ آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوری ایک تحریک ہے، ایک تنظیم ہے. اس کو چلانا ہم اس سے تجربے سے گزر چکے ہیں کہ یہ نشریات کرنا یہ تو ایک پوری تنظیم ہے، ایک پوری تحریک ہے اور یہ رہتی دنیا تک قیامت تک یہ آپ کا فیضان ہے. تو شیطان بھی ہے، شیطانی قوتیں اتنی آسانی سے کام نہیں ہونے دیتے، پھر آزمائش بھی آتی ہے. جتنا کام بڑا ہوتا ہے اتنی مشقت بھی آتی ہے. اس لیے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ان معلوم. تو میں کہتا ہوں آپ کے لیے بھی، آپ کی ٹیم کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے. اسی طرح جو ملک و ملت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، مخلص ہیں، سپہ سالار ہیں، فوج کے جرنیل ہیں، اداروں کے سربراہ ہیں، اگر وہ بھی حضور کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں تو پاکستان انشاءاللہ دنیا میں نام پیدا کر دیں. بہت کمال آپ نے حضرت یہ وظیفہ بتایا، اللہ تعالیٰ آپ اس کی جزا عطا فرمائے. اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا یوٹیوب چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے.